أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں آپ کی، امہاتہم، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اسی لیے ازواج النبی ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ جس طرح ماں کی عزت، احترام اور توقیر کی جاتی ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہر زوجہ کی عزت، توقیر اور احترام کیا جائے گا۔ ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ہی یہ بھی فرمایا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرو، چونکہ ان کا رتبہ، ان کا درجہ ماں والا ہے۔ تو جس طرح ماں کے ساتھ نکاح درست اور جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے، اسی طرح ازواج النبی امہات المؤمنین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی، یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جب مجلس لگے گی، جب محفل لگے گی، تو وہ لوگ جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ کون ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، فرمایا جن کے اخلاق، جن کی سیرت و کردار، جن کی عادات و اطوار تم میں سب سے زیادہ بہترین اور اچھے ہوں گے۔ جس کے اخلاق بہتر اور اچھے ہوں گے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، اور قیامت کے دن جب مجلس لگے گی، محفل لگے گی، لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، تو ہر بندہ اس بات کی کوشش میں ہوگا کہ مجھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، آپ کی رفاقت اور ساتھ مل جائے، کیونکہ آپ جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ شروع نہیں ہوگا، پل صراط سے گزر ممکن نہیں ہوگا، جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، آپ کی شفاعت سے ہی یہ سارے سلسلے اللہ رب العالمین شروع فرمائیں گے۔ تو ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب رہوں، آپ کی نگاہوں کے سامنے رہوں، آپ کو دیکھوں، تاکہ آپ کی شفاعت کا حقدار بن سکوں۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک تو یہ نا کہ اہل ایمان کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے قریب ہوں، لیکن یہ خوش نصیب کون ہیں؟ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اقربکم، تم سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو کتنی خوش نصیبی اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ خود اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ لوگ میرے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ محبوب ہوں گے۔ کون لوگ؟ 3 قسم کے افراد اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے نبی نے بیان فرمائے۔ احاسنکم اخلاقا، جن کی اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اخلاق کی اصلاح اور بہتری یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان کے اندر، ترازو کے اندر جہاں پہ اعمال کو تولا جائے گا، وہاں سب سے زیادہ بھاری چیز عقیدہ اور ایمان کے بعد، کیونکہ عقیدہ اور ایمان شرط ہے، اگر عقیدہ توحید والا ایمان نہیں ہے تو پھر حسن خلق کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی سیرت و کردار کو، اپنے کریکٹر کو جتنا مرضی بہتر بنا لیں، جتنے مرضی آپ فیاض اور جواد بن جائیں، غریبوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، رفاہی ادارے چلانے والے، جو کچھ مرضی آپ کر لیں، اگر ایمان نہیں، عقیدہ توحید نہیں، تو پھر یہ حسن خلق بھی کسی کام کا نہیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اور باقاعدہ ایک بندے کا نام لیتی ہیں، عبداللہ ابن جدعان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ سیدہ کیا سوال کرتی ہیں؟ یہ عبداللہ بن جدعان نام کا ایک آدمی زمانہ جاہلیت میں تھا، بڑا فیاض، بڑا خرچ کرنے والا، بڑے بڑے کھانے کھلانے والا، غریبوں کا ہمدرد، یتیموں اور مسکینوں کی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا، ان کی مدد کرنے والا، بڑے اچھے اچھے کام اس کے، جیسے آج بھی دنیا میں کئی بڑے بڑے کافر ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ جی وہ بل گیٹس نے کیا کر دیا، اتنے ہسپتال بنوا دیے، اتنے خیراتی ادارے جو ہے وہ اس نے بنا دیے، اتنے چیریٹی سینٹرز بنوا دیے، فلاں کو اتنا فنڈ دے دیا، فلاں کو اتنا فنڈ دے دیا۔ تو ایسا ہی ایک سوال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جی وہ عبداللہ بن جدعان اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ ایک معروف آدمی تھا، سیرت و کردار اور رفاہی کاموں کے اندر بڑا ایک نام تھا۔ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا؟ اس کو کامیابی ملے گی نہیں ملے گی؟ اس کے اعمال کا کیا بنے گا؟
کہ جنت میں ہوگا؟ جواب کیا ملتا ہے؟ لا یا عائشہ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. نہیں اے عائشہ، نہیں، جنت ایسے نہیں مل جائے گی. اس نے تو ایک دن بھی یہ نہیں کہا اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا. یہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس تو ایمان نہیں تھا، تو اس کی یہ ساری دنیا کے اندر جو اچھائیاں تھیں وہ ضائع ہو گئی. تو محترم بھائیو، حسن خلق بھی تبھی کام آئے گا اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید اور ایمان ہے. اگر عقیدہ توحید اور ایمان نہیں ہے، اگر آپ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کر رہے، اللہ کا سب سے بڑا حق توحید اس کو نہیں پہچان رہے، اور توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ، صوم رمضان، ان ارکان اسلام کا التزام نہیں، تو پھر حسن خلق بھی کسی کام کا نہیں. اور اگر ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر حسن خلق بھی آ جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں اس سے باری کوئی عمل نہیں، کوئی چیز نہیں. احاسنکم اخلاقا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب ہو کے بیٹھنے والے افراد کون سے ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. المعطئون اکنافا، دوسرے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ کنف پہلو کو کہتے ہیں، سائیڈ کو کہتے ہیں، نرم پہلوؤں والے، نرم مزاج لوگ، نرم طبیعت کے لوگ، سخت خوئی اور درستی نہ کرنے والے لوگ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں اپنا پہلو مومنوں کے لیے کیا رکھیں جی؟ نرم رکھیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے آپ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں. تو دلوں کی نرمی اللہ کی رحمت کی علامت ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب بھی ہوں گے اور قیامت کے دن کی مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہوں گے. اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، الذین یألفون ویؤلفون، الفت سے لفظ نکلا ہے، محبت، مودت، بھائی چارہ، اخوت. اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اخوت اور مودت کی لڑی میں پرو دیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. جس طرح ایمان کے لیے اللہ پر ایمان لانا، نبیوں، رسولوں، ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اہل ایمان کی محبت اپنے دل میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری محبت دل میں نہیں اور کائنات کے تمام رشتوں سے بڑھ کے نہیں، مومن نہیں بن سکتے. اور یہ بھی آپ کا ہی فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں. المسلم للمسلم کالبنیان، ایک عمارت کی طرح ہو جائیں، ایک بنیاد کی طرح بن جائیں. یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو سپورٹ دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے. ٹانگیں نہیں کھینچنی، جڑوں کو کھوکھلا نہیں کرنا، آپس میں ملنا ہے. تو ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ یألفون ویؤلفون، اہل ایمان، ایمان والے بھائیوں سے محبت کرتے بھی ہیں، ویؤلفون، اور اپنے آپ کو ایسا بناتے بھی ہیں کہ ان سے محبت کی جاتی ہے.
ایک حدیث میں جو سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ مومن بننے کے لیے اہل ایمان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، پھر حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم یہ کام کر لو تحاببتم، آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، کثرت سے کر دو۔ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے ملو۔ القی اخاک بوجہ طلق، کھلے ہوئے اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یہ فرامین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا دینا اور خوشی والے بارونق چہرے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے ملو، سلام کرو، مصافحہ کرو، دل میں کوئی بغض اور حسد اور کینہ اور عداوت مت رکھو۔ یہ صرف تمہاری معاشرتی زندگی کے لیے غلط چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہارے ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے، یہ تمہارے ایمان کا بھی یہ چیزیں ستیہ ناش کر دیں گی، تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں آ جائیں گی، وہ خطرناک بیماری آہستہ آہستہ تم میں بھی آ جائے گی جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، یہ دو خطرناک بیماریاں، ایک حسد اور دوسرا بغضاء، چھپی دشمنی، بغض۔ اور اس کے بارے میں فرمایا والبغضاء ہی الحالقہ، یہ جو بغض ہے یہ تو صفایا کر دیتا ہے، یہ تو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اما اقول انہا تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، بالوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ انہا تحلق الدین، یہ بندے کے دین اور ایمان کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ بغض اتنی خطرناک زہر ہے، اتنی خطرناک یہ برائی ہے۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 خوش نصیب افراد کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے کیا فرمایا کہ یہ 3 کون لوگ ہیں؟ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی ہوں گے اور یہی افراد وہ ہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، تو آپ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے۔ ہم ہر اس چیز کو پسند کریں جو اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ وہ افراد، وہ اشخاص، وہ اشیاء، وہ جگہیں، وہ مقامات، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ہم بھی انہیں محبوب رکھیں، ہم بھی انہیں پسند کریں، کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں، بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بندہ پسند کرے۔ اصل محبت تو یہ ہے نا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اثرات کو بھی پہچان لیتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ابھر آئے ہیں، اور آئندہ سے احتیاط کرتے تھے کہ ہم نے یہ بات بھی نہیں کرنی، اور ایسا کام جس سے اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے، جو اللہ کے نبی کو پسند تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑھ چڑھ کے اسے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت۔ تو آئیے جانیے، دیکھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سی اشیاء ہیں جو اللہ کے نبی کو پسندیدہ تھیں، پیاری تھیں۔ تو 3 افراد کا ذکر اسی حدیث میں آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھے اخلاق والے، نرم مزاج، نرم پہلوؤں والے، اور اہل ایمان سے محبت کرنے والے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتا ہوں، برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر نہ میں نیکیاں کر سکتا ہوں نہ میں برائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو مجھے ایسا بنا دے میں نیکیاں کرنے والا بن جاؤں اور برائیوں کو ترک کرنے والا بن جاؤں۔ وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یہ لوگ میرے بڑے پسندیدہ ہیں، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، فَتَوَفَّنِي، وفی روایہ فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے پھر اپنے پاس بلا لینا، مجھے کسی فتنے اور آزمائش کا شکار نہ کرنا۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس دعا سے بھی وہ افراد ہمارے سامنے آتے ہیں جو اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، جن کی محبت کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب افراد ہیں، پسندیدہ افراد ہیں، تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی انہیں محبوب بنانا چاہیے۔ اور یہ کون ہے؟ ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی الضعفاء، لوگو اگر مجھے تلاش کرنا ہو، مجھے ڈھونڈنا ہو، میں کسی وقت تمہیں نہ ملوں تو مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، مساکین میں تلاش کیا کرو۔ ابغونی فی ضعفائکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ اگر تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ اگر تمہاری مدد کرتا ہے تو ان ضعفاء کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے، جنہیں تم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جنہیں تم کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ اللہ کے ہاں۔ یہ ایمان والے، یہ نیک اعمال بجا لانے والے، ان اللہ ینصر هذه الامہ۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں اللہ اس امت کی مدد کرتے ہیں بضعیفها، کن کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے، بصلاتہم ودعوتہم واخلاصہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کو کسی دنیاوی عہدے، حسب و نسب یا سٹیٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دیہات سے آتے تھے، مسکین سے آدمی تھے، شکل و صورت بھی کوئی بہت جیسے دنیا میں حسن و جمال والے لوگوں کی ہوتی نہیں تھی، دمیم یعنی کالے سے رنگ کے تھے، اور بڑے ہی مسکین سے آدمی، مٹے ہوئے سے انسان، سبزیاں لے کے آتے، شہر میں فروخت کرتے، تھوڑا بہت جو خرچہ ورچہ بنتا جا کے پھر اپنا گزارا کرتے۔ ایک دفعہ بازار میں اپنی سبزیاں لگا کے فروخت کر رہے ہیں، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ظاہر کی آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا۔ پہلے تو ظاہر نہیں پہچان پائے کہ کون ہے، تو پھر جب آواز سنی، آواز لگائی آپ نے، ازراہ مذاق یہ بات ارشاد فرمائی، من یشتری ھذا العبد منی، میں یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں، کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ جب آواز سنی تو آواز سن کے پہچان گئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ملا لیا اور عرض کی، اللہ کے رسول مجھے بیچ دیں، بیچنے میں مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ کو گھاٹا ہوگا، آپ کو منافع نہیں ملے گا، کیونکہ میری شکل و صورت بھی اچھی نہیں، مجھے کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آتا، جسمانی صحت بھی میری کمزور ہے، میرا کوئی اتنا بڑا سٹیٹس یا ویلیو بھی نہیں ہے، تو میرا ریٹ بڑا کم لگے گا، آپ خسارے میں آ جائیں گے، آپ کو کم پیسے میرے ملیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بھلے دنیا والے تجھے کوئی مقام نہ دیں، تجھے کوئی حیثیت نہ دیں، تیرا دنیا میں کوئی سٹیٹس، عہدہ یا منصب نہ ہو، لست عند اللہ بقاصد، اللہ کے ہاں تو سستا نہیں ہے، تو بڑا مہنگا ہے، تیرا بڑا رتبہ ہے، تیرا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو ایسے مساکین، ایسے اہل ایمان، ایسے اہل توحید، ایسے لوگ جن کے پاس دنیا تو نہیں ہوتی لیکن دین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو سورہ کہف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی اپنے سے ان لوگوں کو مت دور کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ قریش مکہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ جی کیا وجہ ہے، جب بھی ہم آتے ہیں آپ کے پاس یہ غلام، یہ عمار، یہ خبیب، یہ بلال، یہ مقداد، یہ فلاں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ کمین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ لگائے پھرتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنی بات سنانی ہے، ہمیں اگر کوئی پیغام سنانا ہے تو ان کو دور ہٹائیں، پیچھے کریں، اپنی مجلس سے ہٹائیں ان کو، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اب کوئی اللہ کے نبی ٹھیک ہے بھائی بات سنانی ہے، چلو بھی تم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں ان کو پیچھے نہیں کرنا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہیں متجاوز نہیں کرنی، ان کو پیچھے نہیں کرنا۔ بلکہ ایک موقع پر تھوڑا سا ایسا ہو بھی گیا تھا، ابن ام مکتوم ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، نابینا تھے، پتہ نہیں چلا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، محض گفتگو ہیں، کوئی بڑا سردار بیٹھا تھا، تو انہوں نے آ کے سوال کر دیا، رسول اللہ نے ان کی آمد کو بھی نظر انداز کر دیا، ان کے سوال کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اس بڑے قریشی سردار کو دعوت دینے میں مشغول رہے۔ اللہ نے پھر کیا کہا، عبس وتولی ان جاءہ
اعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. جو بے پرواہی کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. جو کوشش کر کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, دین کی تڑپ جذبہ ہے اس کے دل میں, آپ اس سے پہلو تہی برت رہے. نہیں میرے نبی ایسا نہیں کرنا. تو یہ وہ افراد ہیں جن سے ہمیں بھی محبت کرنی ہے, انہیں اپنے قریب کرنا ہے. یہ تو ہیں عمومی افراد جو اللہ کے نبی کو پسند تھے. کچھ خاص افراد بھی صحابہ کرام میں سے, ویسے تو سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے. انصار کے بارے میں فرمایا واللہ لانتم احب الناس الیہ, 3 بار قسم اٹھا کے, اللہ کی قسم تم لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو انصار کی محبت, ایک حدیث میں اس کو ایمان کی نشانی کہا گیا ہے. حب الانصاری آیت الایمان, یہ ایمان کی نشانی, مہاجرین سے محبت, انصار سے محبت. اور پھر اگر ہم نام گنے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان ابن عفان, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم میں حدیث آتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک غزوے کا, جس کا نام غزوہ سلاسل تھا, امیر بنایا. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے ایک سوال کر دیا, ای الناس احب الیک, بتائیں لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری بیوی بھی ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. قلت من الرجال, میں نے کہا جی مردوں میں سے, میں مردوں کا سوال کر رہا ہوں. قال ابوہا, فرمایا اس کا باپ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عمر بھی آپ کو محبوب تھے, عثمان بھی آپ کو محبوب تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو بڑے محبوب تھے. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یا علی, اے علی لا يحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا. الحمدللہ ان چاروں خلفائے راشدین سے, اللہ کے نبی کے ان چاروں محبوبوں سے ہم بھی محبت رکھتے ہیں. ازواج النبی کا بھی ذکر آتا ہے, ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, آپ کا ان سے بھی بڑا تعلق تھا. اور خاص طور پر سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے بارے میں تو خصوصی احادیث آتی ہیں. جیسا کہ ابھی صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے گزری ہے, جب سوال ہوا کہ جی کون زیادہ محبوب ہے, تو آپ نے پہلا نام ہی عائشہ کا لیا. خدیجہ کی محبت کو آپ کبھی نہیں بھولے, ان کے ایثار اور قربانی کو آپ ان کی وفات کے بعد بھی نہیں بھولے. اہل بیت ان سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی, اپنی بیٹیوں سے, اپنے نواسوں اور نواسیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی ایک بیٹی تھی امامہ. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جماعت کروا رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہیں, اور کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے. اذا امامہ رفعها, جب قیام کرتے اسے اٹھا لیتے, اور جب سجدہ رکوع کرتے وضعها, اسے. یہ محبت اور پیار کی نشانی بھی ہے, اور ایک سنت بھی معلوم ہو گئی, ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. امت کی ماؤں کے لیے, والدین کے لیے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ بچہ تنگ کر رہا ہے, رو رہا ہے, نماز نہیں پڑھنے دے رہا, نماز معاف نہیں ہونی. ہاں, بچے کو بہلانے کے لیے ماں اسے اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے ہیں. کتنی محبت تھی آپ. ریحانتا یا من الدنیا, یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. انی احبہما, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہم احب من یحبہما, اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. ہم بھی الحمدللہ اہل بیت سے, آپ کی بیٹیوں سے, آپ کے نواسوں اور نواسیوں سے محبت کریں. تو افراد کی فہرست کو دیکھیں تو بڑی طویل ہے, لمبی ہے.
کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں محبوب تھیں اور مرغوب تھیں؟ ویسے تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، نکتہ چینی نہیں، میں نے یہ کھانا یہ ایسا عیب کبھی نہیں نکالا، جو سامنے آتا کھا لیتے۔ ہاں یہ ضرور تھا ان اشتہاہ اکلہ، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا ترکہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی نعمتیں اگر آپ کے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہیں تو اس میں عیب جوئی اور نکتہ چینی مت کریں، ہاں نہیں پسند اسے چھوڑ دیں۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو رسول اللہ بڑے شوق سے اور بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ گوشت کے بارے میں حدیث آتی ہے، خاص طور پر دستی کا گوشت، یعجبہ الذراع، یہ کندھے جو دستی کا گوشت ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ اور خیبر کے موقع پہ اس یہودی عورت نے جب آپ کی دعوت کی، اسے بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ یہ بڑے شوق سے یہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہیں، اس نے وہ دستی والے گوشت میں زہر ملایا تھا۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کا ایک نوالہ لیا، جبریل نے آ کے بتا دیا کہ جی اس میں تو زہر ہے، ایک صحابی نے کھا لیا۔ آپ وہی آتے آتے ایک صحابی تھوڑا سا کھا گئے، حضرت بشیر ان کا نام تھا، وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ تو قصاص میں پھر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لقمہ ڈالا ہی تھا تو جبریل نے آ کے مطلب کچھ نہ کچھ اثرات آپ کے جسم میں اس کے چلے گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری لمحات، آخری دن قریب آئے نا، تو آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر سے جسم کٹ رہا ہے۔ وہ یہودی عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا اس کے اثرات وہ مجھے محسوس ہو رہے ہیں، جو میرے جسم کو اندر اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یہ تمنا اور چاہت سے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو کے شہادت کی موت پانا چاہتا ہوں۔ تو شہادت سے بھی اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا نا۔ واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 بار اللہ کے نبی نے یہ تمنا کی، کاش میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ تو اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے، چونکہ وہ زہر دینے والی کون تھی؟ ایک یہودی خاتون تھی، یہودی عورت تھی، وہ ایک سلو پوائزن آپ کو دیا گیا، تو جو آہستہ آہستہ جس نے آپ کی باڈی پہ اثر کیا، اور اسی زہر کے اثرات آخر ٹائم پہ آپ کی جسم میں نمودار ہوئے اور اسی سے آپ کی وفات ہوئی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو شہادت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، ایک صحابی نے دعوت کی تو اس نے کدو اور گوشت یہ بنایا، تو میں بھی ساتھ گیا، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہ برتن کے اندر سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کھا رہے تھے۔ انس کہتے ہیں اسی دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، یہ سبزی مجھے بھی پیاری لگنے لگ گئی۔ رسول اللہ کو کھجور، مکھن یہ بڑا پسند تھا۔ ایک اور حدیث آتی ہے یحب الحلوا والعسل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ہاں بھائی، کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بھی بنایا ہوا کہ جی کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، کوئی بھی، اور قدرتی میٹھا جیسے شہد ہو گیا، کھجور ہو گیا، پھلوں کا جو مٹھاس ہوتی ہے، نبیذ والا پانی میں کھجوریں ڈال دی، انگور ڈال دیے، خوبانی ڈال دی، یا کوئی چیز ڈال دی، پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ امہات المومنین آپ کو بنا کے دیتی تھی۔ ہم تو لگ گئے نا یہ انرجی ڈرنکس پی لو جی، کوکا کولا یا پیپسی پی لو، ان چیزوں پہ لگ گئے، صحت کا بھی جو ہے وہ نقصان اور پیسے کا بھی ضیاع۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں جی؟ نبیذ بڑے شوق سے پیتے تھے۔ سرکہ، ایک دفعہ گھر آئے، کھانا مانگا تو کہا جی سالن تو نہیں ہے، تو کھانا کس چیز سے کھائیں گے؟ پوچھا سرکہ ہے،
سرکہ ہے، لاؤ جی سرکہ لے آؤ. نعم الادام الخل، سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے. کھجور آپ کوشش کرتے کہ گھر میں رہے، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ بھی فرما دیا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے کیا ہے سمجھو بھوکے ہیں. بڑے شوق اور بڑی رغبت سے آپ یہ چیزیں کھایا کرتے تھے. تربوز اور کھجور یہ ملا کے کھانا یہ بھی آپ کی سنت ہے. ایک دفعہ کھا رہے تھے تربوز اور کھجور، کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے، تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، تو مزاج ان کا گرم اور ٹھنڈا، تو ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے ہم اس کی گرمی کو اس کی سردی سے توڑ رہے ہیں، یعنی معتدل ہو گئی. معتدل چیزیں آپ کھاتے تھے. تو اشیاء میں سے کون کون سی اشیاء آپ کو پسند تھی؟ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر یہ آپ کو بڑے پسند تھے. جب مکہ سے جا رہے تھے نا جی ہجرت کر کے، تو بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا ما اطیبکی وما احبکی الیہ، مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے. لولا ان قومکی اخرجونی، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، ما خرجت، میں کبھی بھی نہ نکلتا. اپنی جائے پیدائش سے، اپنے وطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی. اور ہم جو مکہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے نبی کو محبوب تھا، پیارا تھا. پھر مدینہ چلے آئے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی محبت بھی صحابہ کے دلوں میں ڈال دی. شروع میں تو کچھ پریشان ہوئے صحابہ، کئی صحابہ کو بخار چڑھ گیا. مدینہ آئے نا جی، شروع میں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بخار ہو گیا. بلال کو بخار، ابوبکر صدیق کو بخار، فلاں کو بخار، فلاں کو. بخاری شریف میں آتا ہے واقعہ، بڑا شدید قسم کا بخار. رسول اللہ کو پتا چلا کہ صحابہ پریشان ہیں، مکے سے آنے کا دکھ بھی ہے اور مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب الی المدینہ، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. کحبنا مکہ او اشد منہا، جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ڈال دے، او اشد منہا، یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے. تو پھر اللہ نے آپ کے اور اہل ایمان کے دل میں مدینہ کی محبت بھی ڈال دی. آج ہم بھی مدینہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ محبوب تھا، اس لیے ہم مدینہ سے محبت. حضرت انس کہتے ہیں جب کسی غزوے سفر سے واپس آتے، فرا جدرات المدینہ، دور سے مدینہ کی دیواریں، پہاڑ اور آثار دکھائی دینا شروع کرتے نا، تو اسرع، پیدل چل رہے ہوتے تو چال تیز کر دیتے، بھائی مدینہ آ گیا ہے، مدینہ کی محبت میں. اور اگر سواری پر ہوتے اوزع راحلتہ حرکها من حبها، مدینہ کی محبت کی وجہ سے اپنی سواری تیز کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کون سے پسند تھے؟ عقیدہ، ایمان آپ کو بڑا پسند تھا. آپ نے ساری زندگی عقیدہ توحید اور ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دنیا کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر تنگی، پریشانی اور مصیبت برداشت کر لی، لیکن عقیدہ توحید اور ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. یہی تو اب رہ گیا ہمارے پاس، ہمارا عقیدہ توحید اور ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت سے محبت تھی، آخرت کی کامیابی والے اعمال سے محبت تھی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر، ہر وقت آخرت والے، آخرت میں کامیابی دلانے والے اعمال. افلا اکون عبدا شکورا، ساری رات، آدھی رات، لمبا عرصہ مصلی پہ کھڑے ہیں اور مبارک سوج رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں جی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا احب ان اکون عبدا شکورا، یہ الفاظ بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اور ایک الفاظ یہ بھی ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ کو اعمال، اللہ کے نبی کو اعمال میں سے وہ عمل پسند تھا جس پر عمل کرنے والا مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرے.
ایسا عمل جو کیا اور پھر ہمیشہ کیا، نماز پڑھی مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، محافظت کے ساتھ، پانچوں کی پانچوں پڑھی، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ دعاؤں میں سے اللہ کے نبی کو جامع دعائیں پسند تھیں، جامع قسم کی دعا، اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ جو کثرت سے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیونکہ اس میں دنیا آخرت کی ساری بلائیاں آ جاتی ہیں۔ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ آپ کو پسند تھے، اور جتنے بھی اللہ کی معصیت و نافرمانی والے اعمال ہیں وہ آپ کو ناپسند تھے۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی ان افراد سے، ان اشخاص سے، ان جگہوں سے، ان مقامات سے اور ان اعمال سے محبت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں مکہ کی، مدینہ کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی اور ان تمام چیزوں کی جو اللہ کے نبی کی محبوب چیزیں تھیں، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔